अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। करोड़हा मरतबा शुक्र है ज़ात गफ़ूर रहीम का जिस रब्बिल लम यज़ल की तौफ़ीक और फ़ज़ल ख़ास से हमने नमाज असर बाजुमात अदा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज पंजगाना का बाजुमात और तकबीर उला के साथ इहतमाम रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में हमसे होने वाली छोटी मोटी जो गलतियाँ कोताहियाँ हैं अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के सदक़े से ही मुआफ़ फ़रमाए। आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फ़रमाया और जो कुरैश थे वो मुतासर होना शुरू हो गए, तो जो यहूद थे उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अब जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन गालिब आ रहा है तो इनको किसी अंदाज़ में रोका जाए। तो आपस में उन्होंने मशवरा किया और चले गए यहूद अपने बड़े उलमा के पास और जाके कहने लगे कि हम तो जो सवाल करते हैं उसका वो जवाब दे देते हैं, आप हमारे उलमा हैं, आप कोई ऐसा सवाल हमें बताएं कि हम जाकर उनसे पूछें, उनसे जवाब न बन पाए तो हमारी उन पर फौकियत हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें सवाल बता देते हैं, 3 सवाल तुम्हें बताते हैं, अगर उन तीनों सवालों में से 3 का जवाब दे दें तो फिर भी वो नबी नहीं है, अगर तीनों में से 3 का ही ना दें तो फिर भी वो नबी नहीं है, अगर 3 में से 1 का दे दें और 2 का ना दें तो फिर भी नबी नहीं है, अगर 2 का जवाब दे दें और 1 का ना दें तो फिर वो नबी बरहक हैं। ये शर्त लगा दी उन्होंने। आ गए सवाल लेके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, जनाब हमारे कोई सवालात है, आप जवाब इरशाद फरमाइए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो पूछना चाहो पूछो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपनी रहमत और फज़ल ख़ास से नवाजा हुआ है। उन्होंने पहला सवाल किया कि वो जो गार वाले लोग थे उनका हाल क्या था, अस्वाब कहफ, जो कल मैंने वाक़या आपके गोशगुजार किया कि वो गार वाले जो लोग थे उनका जो वाक़या वो तो बयान फरमाइए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है बता देते हैं। अल्लाह ताला ने वो पूरा वाक़या आका अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमा दिया, आका अलैहिस्सलाम ने उनको तिलावत करके सुना दिया। ये वाक़या इस तरह है। दूसरा सवाल उन्होंने कर दिया कि आप ये बताएं कि ज़ुल्करनैन कौन था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो भी बता देता हूँ कि ज़ुल्करनैन कौन है। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसकी पूरी जो हिस्ट्री थी ना वो ज़ुल्करनैन की, वो इरशाद फरमा दी उनको। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा वो वाक़या नाज़िल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब ये आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं, आप घबराएं ना। हर नबी पर जो भी सवाल होता है नबी सवाल का जवाब, एतराज़ का जवाब खुद देता है, मगर तू मेरा महबूब है, तुझ पर जो भी सवाल एतराज़ होगा तू खामोश रहना, जवाब मैं खुद खुदा दूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि महबूब हम आपको बता देते हैं कि ज़ुल्करनैन कौन था। यसअलूनका अन ज़ुल्करनैन, आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं। आप फरमाया महबूब इनको बता दो कि जो कुछ उनका है ना वो पढ़ के तुम्हें मैं सुना देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ुल्करनैन को पूरी ज़मीन का बादशाह बनाया था। 4 बादशाह गुजरे हैं रुए ज़मीन पे, 2 काफिर थे और 2 मोमिन थे। जो 2 काफिर थे उनमें एक नमरूद था और दूसरा बुख्त नसर था जिसने बैतुल मक़दस पे हमला करके सारा तबाह बर्बाद कर दिया था। और नमरूद था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर वाला। ये 2 काफिर थे। और जो 2 मुसलमान थे रुए ज़मीन के बादशाह, एक थे हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम और एक थे हज़रत ज़ुल्करनैन। इनका नाम सिकंदर भी है, सिकंदरिया शहर भी इनकी निस्बत से मशहूर है कि इन्होंने वो सारा आबाद किया था। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो था ना ज़ुल्करनैन, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 सफ़र दिए थे, 3 अतराफ़ में वो पूरी दुनिया घूमा था। पहले वो निकला था मगरिब की तरफ जहाँ पर सूरज गरूब होता है, और उसके मुतल्लिक़ मशहूर है कि वो आब हयात की तलाश में निकला था। और ये भी तारीख़ी बात है कि जो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम है ना जिन्होंने आब हयात पिया हुआ है, उनके ये मसेर हैं, खालाजाद भाई आप उनको कह लें कि ये गालबनी की एक ही दौर में हुए। और एक तारीख़ के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में भी इनकी हयात का ज़िक्र है। बहरहाल मुख्तलिफ़ तवारीख़ है इनकी ज़िंदगी के बारे में। तो हज़रत ज़ुल्करनैन जो थे ये आब हयात के लिए निकले मगरब की तरफ जहाँ पर सूरज गरूब होता है। जाने का मकसद कुछ और भी हो सकता है, बहरहाल तारीख़ी बात है कि वो शायद आब हयात के लिए निकले हों। आब हयात एक ऐसा पानी है कि जनाब जिसको आप जो बंदा पी लेता है ना उसको दोबारा मौत नहीं आती।
اب پتہ نہیں اس کا اصل کنسیپٹ کیا ہے۔ تو آپ کے متعلق بھی مشہور آب حیات جو ہے نا، زندگی والا پانی، اس کے متعلق بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں تاریخی کتابوں میں، جو اکثر من گھڑت بھی ہیں کہ آپ جناب پینے کے لیے گئے، چشمہ دیکھا، وہاں پر ایک بہت بڑا بوڑھا کوا دیکھا جو پھڑک رہا تھا، جہاں نہیں کر رہی تھی، کیوں نہیں نکلی کہ جناب اس نے آب حیات پیا ہوا ہے۔ یہ طرح طرح کے واقعات ایسے موجود ہیں کتابوں میں، مگر جو اصل آب حیات ہے نا، اس کی تعریف سلطان باہو رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہ کر منت خواج خدر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے مومن کامل، تجھے تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی امت ہونے کے صدقے سے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ تجھے تو آب حیات کی ضرورت نہیں ہے، بس تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فنا کر لے، تجھے کسی بھی خضر علیہ السلام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اللہ خود ہی ایسی زندگی عطا فرما دے گا جس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ نہ کر منت خواج خدر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو، بس شوق دا ڈیوا بال ہنیرے، مطلب یار کھڑاتی ہو۔ اس کی یاد کی، اس کی چاہت کا جو شوق ہے نا، اس کا دیوا دل میں بال لے، اس کی اطاعت کی شوق کا دیوا دل میں جلا لے، تجھے اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرما دے گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام مغرب کی طرف گئے جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، تو قرآن پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس نے سورج کو کیچڑ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، اس نے سمجھا کہ یہاں پر اب حد ہو رہی ہے، پھر وہاں سے وہ واپس مشرق کی طرف چلا، اور وہاں پر اس کا ایک قوم سے سامنا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے اس قوم کو تبلیغ کر، اگر یہ قوم مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو عذاب آ جائے گا۔ تو اس نے اس قوم کو کہا، عرض کی کہ جس نے میرا بات مان لی وہ تو فرمایا کامیاب، اس نے اپنے آپ رب کی طرف پھیر لیا، اور جس نے میری بات نہ مانی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ پھر اس کے بعد اگلے سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ ثم اتبع سببا، اب دوبارہ ان کا جو سفر تھا نا، قرآن پاک فرماتا ہے کہ سورج نکلنے کی جگہ کی طرف ہو گیا، سارے علاقے دیکھتے رہے، سفر پورا کیا۔ وہاں پر فرمایا قرآن پاک نے کہ ایک قوم انہیں ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی، یعنی کہ ان کے لیے کوئی چھاؤں وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، دھوپ لگتی تھی دوڑ کے گھروں میں داخل ہو جاتے تھے، سورج ڈھل جاتا تھا پھر باہر نکلتے تھے، اپنا کام کاج کرتے تھے۔ اس قوم کا بھی انہوں نے سارا مشاہدہ کیا، ان کو بھی حق کی دعوت دی۔ پھر اس کے بعد فرمایا تیسرا سفر ان کا شروع ہوا، حتی اذا بلغ بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان فرمایا وہ سفر کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے نا، تو وہاں پر ان کا سامنا ایک قوم کے ساتھ ہوا جو کسی کی بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتے تھے، علاقہ اور تھا، لینگویج اور تھی، زبان اور تھی، ان کی سمجھ میں نہ آئی ہوگی۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے کسی کی بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے، اس قوم نے کہا حضرت ذوالقرنین سے، کیا ذوالقرنین، ہمارے علاقے میں نا ایک ایسی قوم ہے جو اتنی سپیڈ کے ساتھ نکلتی ہے، بہت زیادہ تعداد ہے، زمین میں فساد کرتے ہیں، ربیع کے زمانے میں نکلتے ہیں، کھیتیاں سب سرسبز ہوتی ہیں، سارے کھا جاتے ہیں، سبزے کھا جاتے ہیں، کچھ نہیں چھوڑتے، جو چیزیں خشک ہیں بچ جاتی ہیں اٹھا کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ جو بندوں کو کھا جاتے ہیں، وحشی جانوروں کو کھا جاتے ہیں، سانپوں کو کھا جاتے ہیں، بچھوؤں تک کو وہ قوم کھا جاتی ہے۔ آپ کے علم میں جب یہ بات آئی نا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کو کنٹرول کر دیتے ہیں، روک لیتے ہیں ان کو، وہ آج کے بعد تم پر ظلم نہیں کریں گے۔ وہ قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے تھے نا، چار، حام، سام، یافس اور کنعان۔ کنعان تو وہ ہلاک ہو گیا، حام اور سام کی بھی نسل چڑھی، اور یہ جو تیسرے تھے نا، چوتھے یافس، ان کی نسل سے وہ قوم تھی جن کو قرآن پاک نے یاجوج اور ماجوج کا نام دیا۔ وہ قوم کا ذکر ہے قرآن پاک میں کہ یاجوج اور اس کی تصدیق پھر بعد میں آقا علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ سے بھی فرمائی تھی۔ وہ قوم تھی اتنی شدید جو نقصان کر جاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین فرمانے لگے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم ان کو روک دیتے ہیں۔ دیوار بنانے کا منصوبہ بن گیا، تحت الثری تک پہلے اس کی بنیاد بنائی، جب نیچے پانی نکل آیا آپ نے جناب پتھر جوڑنے شروع کر دیے، پتھروں کے درمیان میں جو گارا لگانے والی جگہ تھی اس میں تانبا پگھلا کے وہ ڈالنا شروع کر دیا، اور پوری وہ دیوار بنائی۔ اور قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے فَآئِنُونِي بِقُوَّةٍ، اے لوگو طاقت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی کہ نبی نے لوگوں کی مدد لے کر یہ بھی سمجھایا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے
کہ نبی کے پاس اختیار ہوتا ہے، اگر وہ چاہے تو دعا کر دے سارے معاملات ہو جائیں، مگر بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بندوں کی مدد بھی ضروری ہوتی ہے، اس لیے بندوں کی مدد مانگنا بھی جائز بن گیا۔ مختلف مقامات ہیں آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ، ہر جنگ میں بندوں نے مدد کی ہے، آقا علیہ السلام کی غلاموں نے مدد کی ہے، فرشتے بھی مدد کے لیے اترتے ہیں، تو غیر کی مدد مانگ لینا، لے لینا، اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہوتی۔ تو دیوار بن گئی، دیوار مکمل ہونے کے بعد وہ قوم اندر کی طرف ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ سارا احوال ان کو فرمایا نا، دوسرا سوال تھا ان کا ذوالقرنین کے بارے میں، وہ بتا دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے ان کا سارا احوال بیان فرما دیا اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جو یاجوج اور ماجوج کی قوم ہے وہ دیوار کو اکھیڑتے رہتے ہیں اور دن بھر وہ محنت کرتے رہتے ہیں، اور جب توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک کہتا ہے کہ چلو جلد، باقی کل آ کر توڑ لیں گے، اور دوسرے روز جب وہ آتے ہیں تو بحکم الہی پہلے سے زیادہ وہ دیوار مضبوط ہو چکی ہوتی ہے، اور جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دیوار ٹوٹی انہیں ملے گی، توڑنے والے توڑ رہے ہوں گے، اور ان میں سے ایک کہے گا کہ ٹھیک ہے کل کو انشاءاللہ ہم اس باقی کو توڑ دیں گے، تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار جب توڑنے کے لیے آئیں گے تو ان کو صرف تھوڑی سی ملے گی جو چھوڑ کے گئے ہوں گے۔ وہ جب دیوار توڑ کے باہر نکلیں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگلے دن دیوار میں ٹوٹی ہوئی مل جائے گی جیسے وہ پہلے روز توڑ کے گئے تھے۔ جب وہ باہر نکلیں گے زمین میں فساد اٹھائیں گے، قتل و غارت کریں گے، چشموں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں اور درختوں کو جو ان کے ہاتھ آئے گا ان کو کھا جائیں گے۔ ہاں، مکۃ المکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس، ان تین مقامات کو انہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، ہر طرف وہ خون ریزی برپا ہو جائے گی، اور پھر اللہ رب العزت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے تو ان کی دعا سے وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ان کی وہ دعا فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی گردن میں کیڑے پڑیں گے یاجوج اور ماجوج کی قوم کے، اور اس وجہ سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام کو جب یہ سوال کیے گئے نا، دوسرے کا جواب بھی آقا علیہ السلام نے مکمل ان کو ارشاد فرما دیا، اور تیسرا انہوں نے پھر کر دیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضرت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا سوال بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کون سا ہے؟ فرمایا کہ کہنے لگے کہ روح کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، روح جو ہے نا اس کی حقیقت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روح کے متعلق صرف اتنا ہی ہے کہ یہ میرے رب کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے، میرے رب کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے۔ اب ان کا جو موقف تھا، تین سوال تھے، اگر دو کا دے دیا تو سچے ہیں، تیسرے کا نہ دیا تو سچے ہیں۔ انہوں نے آقا علیہ السلام پر یہ سوال کیا، آزمائش تھی، آقا علیہ السلام نے بالکل اسی طرح ہی ہوا، دو کے جواب دے دیے اور تیسرے کا نہ دیا۔ وہ بھی اب سمجھ گئے کہ ہمارے علماء کے مطابق یہ جو نبی ہے، نبی برحق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کے علم پر یقین کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔